السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ سب سے پہلے آیت کا پہلا پارٹ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہاں تک آیت کے اتنے حصے کا ہم گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ واو استنافیہ، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ ظرف ہے، مضاف بن کے آتا ہے، اس کے بعد جو جملہ دیا جائے گا وہ اس کا مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ بنتا ہے، ایک محذوف فعل اذکر کا، اذکر کے معنی اور یاد کرو جب۔ اب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ قال فعل ماضی، عیسیٰ اس کا فاعل ہے، لیکن عیسیٰ کے آگے ابن مریم، ابن مریم مضاف الیہ، مرکب اضافی، یہ صفت بن رہا ہے عیسیٰ کی، یعنی عیسیٰ کی صفت ہے کہ وہ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا۔ تو موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر قال کا فاعل بنا، یعنی کہا کس نے؟ عیسیٰ بن مریم نے علیہ السلام۔ کیا کہا؟ جو بات کہی جائے وہ مفعول بھی بنتا ہے، مقول القول، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک جملہ ندائیہ بن رہا ہے، یعنی اس میں ندا دی جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہوتا ہے اور یہ قائم مقام فعل مضارع بفاعل کے ہوتا ہے، یعنی اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہوتے ہیں، ادعو فعل کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یہ۔ یا کے معنی ادعو، یعنی میں پکارتا ہوں۔ کسے پکارتا ہوں؟ بنی اسرائیل، یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ بنی اسرائیل ایک مرکب اضافی ہے جو مفعول بن رہا ہے ادعو فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ایک جملہ فعلیہ بنا، اور یہ جملہ فعلیہ ندا ہے۔ اب جو ندا دی جا رہی ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے آواز دے کر پکار کر، وہ جواب ندا بنتا ہے، وہ بھی ایک جملہ ہوتا ہے، اور یہ ایک جملہ اسمیہ دیا گیا ہے، انی رسول اللہ علیکم۔ انی، اس میں انا حرف مشبہ اور اس کے ساتھ جو یا لگی ہے وہ اسم انا، یعنی میں، یا متکلم کی ضمیر۔ رسول اللہ مضاف الیہ، انا کی خبر بن رہا ہے، اور الیکم جار مجرور متعلق، تو انا اپنے اسم، اپنے خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب ندا بنا، اور جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بنا، اور یہ جملہ ندائیہ مفعول بن رہا ہے قولا فعل کے لیے، اور قولا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اذ کے لیے، اور اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اذکر فعل کا مفعول فیہ بنا، اور اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ مصدقاً، یہ ایک منصوب اسم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اسم الفاعل ہے۔ لما، لی جار، اور اس کے بعد جو ما موصولہ، جب ما موصولہ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا صلہ بھی موجود ہوتا ہے۔ صلہ کے طور پر یہاں ایک شبہ جملہ دیا گیا ہے، بین یدیہ، بین ظرف اور یدیہ مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے ایک محذوف فعل بفاعل کے۔ من التوراتی جار مجرور، من جار، تورا مجرور، یہ حال بن رہا ہے محذوف فعل کے فاعل کا، تو محذوف فعل بفاعل، متعلق اور حال یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنے، اور یہ صلہ موصول سے مل کر مجرور ہوا، اور جار مجرور اسم الفاعل کے متعلق ہوئے۔ واو عاطفہ، یعنی اس سے پہلے یہ معطوف الیہ ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ معطوف الیہ، اور وا کے بعد پھر سیم ترکیب آگے بالکل کی جائے گی، مبشرن، یہ بھی ایک
منصوب اسم نظر آ رہا ہے، اسم الفاعل ہے۔ اور بی حرف جر، اور رسول مجرور، لیکن رسول کی صفت آگے دی گئی ہے، یأتی من بعدی اسمہ احمد، یہ دو صفت اس کی دی گئی ہیں۔ پہلی صفت جملہ فعلیہ ہے اور دوسری صفت جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ یأتی من بعدی، یأتی فعل مضارع بفاعل اور من بعدی جار مجرور متعلق، تو فعل مضارع بفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصوف رسولین کی پہلی صفت بنا۔ اور اسمہ احمد، اسمہ مبتدا مرکب اضافی اور احمد خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ رسول کی دوسری صفت بنا۔ تو رسولن کی پہلی صفت یاتی من بعدی اور دوسری صفت اسمہ احمد، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر مرکب توصیفی بنا، اور یہ مرکب توصیفی حرف با کے لیے مجرور بنا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اسم الفاعل کا، اور اسم الفاعل اپنے متعلق سے مل کر معطوف بنا، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر حال بن رہا ہے رسول کا، یعنی مصدقاً یہ حال بن رہا ہے، اور اسی طرح مبشراً یہ بھی حال بن رہا ہے، لیکن مصدقاً کے ساتھ بھی ایک جار مجرور دیا ہوا ہے جو اس کا متعلق بن رہا ہے، مبشراً کے ساتھ بھی ایک جار مجرور دیا ہے جو مبشراً کے متعلق بن رہا ہے، تو اسم الفاعل اپنے متعلق سے مل کر حال بن رہا ہے۔ اب آیت کا آخری حصہ، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فا عطفہ، لما یہ حرف شرط ہے جب، جاءہم بالبینات یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، جاء فعل ماضی بفاعل، ہم کی ضمیر اس کا مفعول بھی، اور بالبیناتی جار مجرور متعلق، تو فعل ماضی اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بنا، اور اس کا جو جواب شرط ہے وہ ہے قالوا ھذا سحر مبین۔ قالوا فعل ماضی بفاعل، اور جو بات آگے کہی جا رہی ہوگی وہ اس کا مفعول بھی بنتا ہے، ھذا سحر مبین ایک جملہ اسمیہ ہے جو مفعول بھی بن رہا ہے، ھذا مبتدا، سحر موصوف، مبین صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مرکب توصیفی بنا، اور یہ مرکب توصیفی مبتدا ھذا کے لیے خبر بن رہا ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بھی بنا قالوا فعل کے لیے، قالوا فعل ماضی بفاعل اپنے مفعول بھی ھذا سحر مبین سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط بنا، شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ بنا۔ آیت کا ترجمہ ہوگا، پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 6 کی ترکیب یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔